اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں الذین ینفقون۔ الذین کا معنی ہے جو لوگ، یہ اسم موصولہ ہے جسے انگریزی میں ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ینفقون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے، لفظی معنی اس کا ہے وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے۔ دے اسپینڈ۔ جب ان دونوں کا الذین ینفقون ان دونوں کا معنی ملائیں گے تو معنی بنتا ہے دوز ہو اسپینڈ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو الذین ہے یہ پچھلے سینٹنس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس سینٹنس میں ہم نے کل پڑھا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اس اپنے رب کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اعدت، یہ جنت جو ہے تیار کی گئی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب اس متقین کی تفصیل جو ہے، اس کی تفصیل جو ہے، اس متقین کی وضاحت جو ہے، اس متقین کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اگلی آیت میں آئی ہے۔ اگلی آیت میں رب فرماتے ہیں الذین ینفقون، یہ جو متقی لوگ ہیں یہ خرچ کرتے ہیں فی السراء، فی السراء، فی حرف جر، سرائی اسم مجرور۔ لفظ یہ سرائی جو بنا ہے یہ را سے بنا ہے۔ سرارا سے سرور بھی بنتا ہے، خوشی بھی بنتی ہے۔ فی السراء الذین ینفقون فی السراء، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں جب وہ کشادگی میں ہوتے ہیں۔
جب وہ خوشی میں ہوتے ہیں، جب ان کی حالت اچھی ہوتی ہے، والضراء اور تنگی میں، تکلیف میں. جو لوگ اپنا مال خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے. اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے. متقین کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اپنا مال کشادگی کے وقت خرچ کرتے ہیں، تنگی کے وقت خرچ کرتے ہیں. دوسرا صفت والکاظمین الغیظ. الکاظمین جو ہے یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل کیسے بناتے ہیں؟ اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. فاعل کے وزن پر آتا ہے. کاظم، کاظم. اسی طرح ہے آفیون، اسی طرح ہے عالم، اسی طرح ہے جاہل. یہ سب ناؤن ہیں اور اس وجہ سے ان کو ناؤن کو چونکہ عربی میں اسم کہتے ہیں اور فاعل اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام دکھاتے ہیں. عالم علم رکھنے والا، کاظم پی جانے والا، عافیون بخش دینے والا. اور اس اسم فاعل کا مفعول ہوتا ہے. جس طرح ورب کا آبجیکٹ ہوتا ہے اسی طرح اسم فاعل کا بھی آبجیکٹ ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ، یہ غیظہ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے اس کاظمین کا. اس طرح معنی بن جاتا ہے والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ کو پینے والے ہوتے ہیں. غصہ پینے والے، غصہ پینے والے. ان متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ غصہ کو پی جاتے ہیں، دباتے ہیں. والعافین، عافین یہ بھی اسم فاعل ہے. اس کا معنی ہے
درگزر کرنے والے، عن الناس لوگوں سے، عن الناس جار مجرور ہے، العافین اسم فاعل ہے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ اس طرح جو الکاظمین الغیظ ہے یہ فالو کرتا ہے پچھلے سینٹنس کا، متقین کا، لہذا ہم اس کو عربی میں لکھتے ہیں معطوف۔ معطوف یہ فالوور ہے کس کا؟ متقی کا۔ اسی طرح والعافین عن الناس یہ بھی فالو کرتا ہے، معطوف ہے کس کا؟ متقی کا۔ اس طرح تین چیزیں اس سینٹنس میں متقی کو فالو کرتے ہیں۔ ایک تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ مبتدا ہے، یحب فعل مضارع ہے، معنی بنتا ہے وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ یحب فعل ہے اور المحسنین مفعول ہے۔ یہ سارا سینٹنس جو ہے یحب المحسنین یہ جملہ فعلیہ ہے، جو جملہ فعلیہ اس مبتدا کی خبر بنتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم نظر دوڑائیں پچھلی آیت پر اور اس کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو معنی بنتا ہے کہ جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس جنت کا عرض بلند آسمان اور زمین ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان متقیوں کا ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ محسن ہیں اور ایسے ہی محسنوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان دو آیتوں کو ہم اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اور 263 کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو معنی یوں بنتا ہے، آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر
کوئی احسان نہیں جتاتے ہیں، یا کوئی تکلیف اس احسان کرنے والے پر نہیں پہنچاتے، گویا وہ مال خرچ کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں جتاتے ہیں، اور جس پر مال خرچ کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے ہیں، انہی کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تکلیف پہنچانے کے بجائے اگر وہ کوئی اچھی بات، بلی بات کہے اور مغفرت کی دعا دے سائل کے حق میں، وہ بہتر ہے کہ اسے تکلیف پہنچایا جائے۔ ان دو آیتوں سے مل کر اور سورہ آل عمران کی اس آیت کو ملا کر معنی یوں بنتا ہے کہ خرچ کرنے والے پر احسان نہیں جتانا ہے، نہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تبھی تو وہ کوالیفائی کرے گا کہ وہ رب کے نزدیک محسن ہے۔ اللہ ہم سب کو ان متقیوں کے صفات سے متصف کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنا پیسہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔